آج میں لے کر کے آئی ہوں اپنی ناول تو چاند ہے میرا کی ایپیسوڈ 20 اور امید ہے آپ کو وہ پسند آئے گی۔ تو فرینڈس، ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرے اگلے آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہلے پہنچے۔ تو چلیں فرینڈس، شروع کرتی ہوں میں آج کی ناول تو چاند ہے میرا ایپیسوڈ 20 طرب ناولز۔ نکل کیوں نہیں جاتی طبع پڑی تھی تم میں ہماری زندگیوں سے، ساحل آفندی تو ایسے بول رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں سے طبع ساحل آفندی کی زندگی میں ہے اور ان لوگوں کا جینا دوبر کیے ہوئے ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ساحل نے ہی ایک تھپڑ کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ جب تک اس نے طبع سے شادی نہ رچا لی تب تک اس کے اور اس کے گھر والوں کی زندگی میں ہر دن کوئی نہ کوئی نیا طوفان کھڑا کرتا رہا تھا، اور اب جب سب گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کر لی تو اسے طلاق دینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ تمہاری پسند کی لڑکی ہے اور تم اسے شادی کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ڈیورس دینے کا سوچ رہے ہو۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ تم نے ہی اسے زخمی کیا ہے اور تمہاری وجہ سے ہی وہ معصوم زندگی اور موت کے بیچ کھڑی ہے۔ مسٹر آفندی بڑے ہی افسوس سے بولے، بہت غلط کہہ رہے ہیں بابا آپ، کیونکہ آپ کی وہ معصوم ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی ہے اور بڑی ہی کوئی ڈھیٹ عورت ہے وہ۔ ساحل اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھے کچھ بھی کہہ کر چپ کروا سکتے ہو، لیکن ہاسپٹل کے باہر جو میڈیا کھڑی ہے نہ تو وہ تمہارے باپ کی رشتہ دار ہے اور نہ ہی تمہاری ماں کی کچھ لگتی ہے۔ مسٹر آفندی بولے، مجھے پتا ہے بابا۔ ساحل بولا، جب پتا ہے تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میڈیا اپنے سوالوں کا جواب لے کر ہی جائے گی۔ مسٹر آفندی بولے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میڈیا کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ساحل آفندی سے کوئی سوال و جواب کرے۔ غصے سے بولا، بیٹا جی تم نے جو درندگی دکھائی ہے نا، اس سے تو ہر کسی کا حق بنتا ہے تم سے سوال کرنے کا اور جواب مانگنے کا۔ ارے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مسٹر آفندی کو افسوس اور بہت ہی تیز غصہ ایک ہی ساتھ آ رہا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ساحل آفندی کو خود ایک باپ ہو کر کوئی ایسی سزا دیں کہ ابھی تو کیا آنے والے دنوں میں بھی کوئی درندہ ساحل کسی معصوم طبع کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ بابا آپ فالتو میں ہی پریشان ہو رہے ہیں، وہ پتھر دل بنا باپ کو شانت رہنے کا بول رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس معصوم کو جب تم اس کے ساتھ برا کر رہے ہوگے، کتنا روئی ہوگی، کتنا تڑپی ہوگی وہ، اور تم کہہ رہے ہو میں پریشان نہ ہوں۔ مسٹر آفندی لاچاری سے بولے، بابا آپ کو میڈیا کے سوالوں کی فکر ہو رہی ہے نا، تو آپ شانت رہیں، میں جواب دے لوں گا ان کے سوالوں کا، بٹ پلیز آپ اپنا بی پی تو شارٹ نہ کریں۔ ساحل کو باپ کے ہیلتھ کی فکر ستانے لگی تھی۔ مجھے میڈیا کے سوالوں کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو ایک جیتی جاگتی لڑکی کی فکر ہے جو دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہے، اسے ہوش بھی آ چکا ہے مگر اندر سے وہ بہت زخمی ہے، ایسا لگ رہا ہے اسے زندگی چاہیے ہی نہیں۔ اب کہ مسٹر آفندی رو دیے تھے، بابا وہ میرے بیٹے کو مارنا چاہ رہی تھی، قاتل ہے وہ۔ ساحل نے تو اب سارا الزام طبع پر ہی دھر دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ساحل کا ہاتھ پکڑ کے طبع کے روم میں لے آئے جہاں وہ لڑکی ایک بار پھر ہوش کی دنیا کھوئے بیڈ پہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ کہاں سے تمہیں یہ لڑکی قاتل نظر آ رہی ہے بتاؤ مجھے؟ مسٹر آفندی طبع کے بیڈ کے پاس آ کر رکے تھے اور جھٹکے سے بیٹے کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کے کان میں غصے سے بول رہے تھے، آپ مانیں یا نہ مانیں یہ لڑکی میرے بیٹے کو مارنا چاہتی تھی، میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی بھی گناہ گار ہے، یہ لڑکی، اس کی وجہ سے ہی میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے۔ قسم خدا کی اگر میرے کیان کو کچھ ہوا بھی نا
تو میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ ساحل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا ہی گھونٹ دے۔ اسے تھوڑا بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنا بیٹا کیان افندی ہی صحیح سلامت چاہیے تھا۔ اسے طبع کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ طبع آنکھیں بند کیے اس حیوان کو سنے جا رہی تھی۔ اس کی کمر، ہاتھ اور پیر پر بری طرح کانچ چبھے تھے۔ سر پر بھی پٹی لگی تھی۔ وہ درد میں تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسے بھی کیان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو بس جلد سے جلد ٹھیک ہونا چاہتی تھی اور ٹھیک ہو کر افندی ولا سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، جہاں نہ تو اس کے ماں باپ اور بھائی ہوں اور نہ ہی ساحل یا اس سے جڑے کوئی لوگ ہوں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور وہ دونوں ہی ایک چیز بھول رہے تھے۔ سمے نے ان تینوں کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ تمہاری درندگی کی وجہ سے ہی تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا دونوں ہی ہاسپٹل میں ہیں۔ اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم حیوان ہو اور حیوانوں کو کسی کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ٹائم مسٹر افندی بہت غصے میں تھے۔ انہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ منچاہی لڑکی سے شادی رچانے کے بعد اس کے ساتھ وہ ایسا کرے گا۔ ایک تو ضد کر کے شادی کی اور پھر ڈیورس کی بات۔ باہر میڈیا ان کے انتظار میں تھی۔ وہ کیا جواب دیتے، یہ خیال ہی انہیں پاگل کرنے کو کافی تھا۔ ساحل نے درد بھری نظروں سے پہلے باپ کو دیکھا، پھر نفرت سے طبع کو۔ اس جیسی بددماغ عورت کے ساتھ گھر نہیں بسائے جاتے بابا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے ہی بیٹے کا یوز کیا۔ اب بتاؤں گا میں اسے ساحل افندی کون ہے۔ اسے طبع کا سکون برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کتنا جلدی اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ ساحل افندی کسی سے ہارنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ساحل افندی سے جیت سکتا ہے۔ وہ خود کو یاد دلا رہا تھا۔ ساحل، اس کی ماما اسے پکارتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سمے جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا ہے۔ باہر میڈیا کھڑی ہے، جاننا چاہ رہی ہے تمہاری کچھ گھنٹوں کی دلہن اور بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جاؤ، کسی طرح ان کے سوالوں کا جواب دے کر انہیں یہاں سے ہٹاؤ۔ میں یہیں ہوں۔ مسز افندی ساحل کو سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ مسٹر افندی پہلے ہی غصے سے باہر جا چکے تھے۔ جی ماما، اس بار تو بچ گئی مگر اگلی بار نہیں بچو گی۔ اسے کیان کے ہر درد کا جواب دینا ہوگا جو وہ اب تک سہ رہا ہے۔ وہ ٹھنڈے انداز میں ماں سے بول رہا تھا۔ اب اس کے کپڑوں پر اسکریچز آ چکے تھے، بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سے جنونی انداز میں باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن احرام اپنی بہن کو ڈھونڈ چکا تھا، ساتھ ہی اسے گھر بھی لے آیا تھا۔ دھیرے سے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ کچھ پل وہ چھت کو دیکھتی رہی، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہنور کے گھر سے اپنے گھر کیسے آئی۔ سسکیوں کی آواز پہ گردن گھما کے دیکھی تو اس کی ماما رو رہی تھی۔ ماما! وہ ماں کو آواز دیتی ان سے لپٹ گئی اور چپکے سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شاہنور کے گھر کی یاد کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ وہاں سب لوگ تھے۔ ساڑا گڑیا، تم شاہنور کے پاس کیسے پہنچی؟ احرام پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہر کوئی اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ احرام کے پوچھنے پر سارا کے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ پتہ نہیں، سارا لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ وہ جی بھر کے رونا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو سب بتانا چاہتی تھی مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے بھائی کی فکر تھی۔ وہ اپنے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ ٹھیک ہے، اب تم ریسٹ کرو، ہم CCTV فوٹیج چیک کرتے ہیں۔ چلیں احرام۔ مسٹر سفیر بیٹی کو ریسٹ کا کہتے احرام کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی سب باہر نکلے، ایک نقاب پوش اندر آیا تھا۔ ہنی، دھیرے سے پکارا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اب ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو فرینڈز، ہنی کے ساتھ اب
क्या होगा, कौन था वो नकाबपोश, और क्या CCTV फुटेज से एहराम पता लगा पाएगा कि उसकी बहन को कौन लेकर के गया था। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और हाँ, जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।